قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات یہ سورہ الفلق اور الناس کی آیات ہیں۔ اگرچہ یہ قرآن مجید کی دو مختلف صورتیں ہیں اور الگ الگ ناموں سے درج ہیں، لیکن ان کے مضامین میں اتنی یکسانیت ہے کہ ان دونوں کو ایک نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور وہ نام ہے معوذتین، یعنی دو ایسی صورتیں جن میں پناہ طلب کی گئی ہے۔ پناہ کا جو لفظ ہے اس کے تین اجزاء ہیں۔ ایک تو وہ شخص جو پناہ طلب کر رہا ہے، دوسرے وہ ذات جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، تیسرے وہ چیز جس کی بنیاد پر کوئی شخص پناہ اپنے رب سے طلب کرتا ہے۔ تو پناہ طلب کرنے والا اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز سے ڈرتا ہے، جس کا خوف ہے اسے، یا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، وہ خود بہت کمزور ہے اور اسے مدد چاہیے اس نقصان سے بچنے کے لیے جو کسی چیز سے اسے پہنچ سکتا ہے، اور وہ اس ہستی کو اس مقام پر سمجھتا ہے جس سے وہ پناہ مانگ رہا ہے کہ وہی اس قدرت کا مالک ہے جو مجھے پناہ دے سکتا ہے۔ تو بہرحال چیزیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کے اچھے پہلو بھی ہیں، برے پہلو بھی ہیں۔ تو انسان کو اچھے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے، برے پہلوؤں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو بہرحال مکی صورتیں ہیں یہ، اور قرآن مجید کی صورتوں کی جو ترتیب ہے قرآن مجید میں، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ آغاز میں جو صورت ہے سورہ فاتحہ، جس سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے، وہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ، کہ اس میں وہ شخص جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے وہ، اور پھر اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی مدد یہی ہے کہ اے پروردگار تو مجھے صراط مستقیم عطا کر دے۔ اور پھر پناہ مانگتا ہے انسان ان لوگوں کو رویے سے کہ جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے سامنے یہ اپنی کتاب پیش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم ہدایت چاہتے ہو اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنا چاہتے ہو، اور ان لوگوں کے راستے سے بچنا چاہتے ہو جن پر میرا غضب ٹوٹا، تو پھر یہ کتاب ہے، اسے مضبوطی سے تھامو، اسے سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور اس کے باوجود بھی انسان بہرحال انسان ہے۔ آخر میں یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایت کے مطابق اس کی ترتیب رکھی ہے، اور ظاہر ہے آپ کو جو ہدایت ملی ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ہے۔ تو آخر میں ان صورتوں کے ذریعے سے انسان اپنے رب سے پناہ طلب کرتا ہے، اور اس کی ترتیب دیکھیں کس طرح سے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، یعنی میرا ملجا اور ماوا تو میرا رب ہے، تو اس لیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ صبح کا رب
یعنی صبح کا جو وقت ہے یہ فلک کا مطلب پھاڑنا ہوتا ہے، یعنی رات کی تاریکی پھٹتی ہے اور دن کا اجالا نمودار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے رب کی قدرت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے، یعنی کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے، وہ اتنی بڑی تبدیلی لا رہا ہے۔ تو اس رب کی میں پناہ مانگتا ہوں جو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر دن کا اجالا جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ من شر ما خلق، اور وہ سب چیزیں جو اس نے پیدا کی ہیں ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی۔ دیکھیں، شر سے پناہ نہیں مانگی، بلکہ وہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں جن کے ایسے پہلو بھی ہیں جن میں شر بھی موجود ہے، تو ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جاتی ہے، یعنی تاریکی بھی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں شر کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ عرب کے لوگ رات کی تاریکی میں ہی شب خون مارتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے، بستیوں پر لوٹ مار کرتے تھے، اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہی یہ چور چوریاں کرتے ہیں، چھپتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس کا اچھا پہلو بھی ہے کہ رات کی تاریکی میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو بندہ مومن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، تو چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ، جو برے پہلو ہیں اشیاء کے ان سے اللہ کی پناہ۔ تو اسی طرح سے رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ یہ چھا جاتی ہے میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونک مارنے والے، گروہ میں پھونکنے والوں کے شر سے بھی۔ یہ بھی عرب میں بڑا ایک رجحان تھا کہ لوگ جادوگری کی طرف بہت توجہ دیتے تھے، جادوگری سیکھتے بھی تھے، جادوگروں کے پاس جاتے تھے اور ان سے اپنے مسائل بیان کرتے اور جادو کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کراتے تھے۔ تو گروہ میں پھونکنے والوں کے شر سے بھی، یعنی یہ ایک منفی عمل ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرنا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ حسد کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے، کوئی فضل عطا کیا ہے، تو یہ سوچنا کہ وہ شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے اور یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے۔ اپنے حاصل ہونے کے لیے تو کوئی برائی نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے طلب کرنا، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن کسی میں اگر اللہ نے کوئی وصف رکھا ہے، کوئی نعمت دی ہے، کوئی فضیلت عطا کی ہے، تو اس پر جلنا کڑھنا یہ حسد ہے، اور یہ بہت بری اخلاقی بیماری ہے۔ تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے حسد سے جو ہے اس کو بھی محفوظ رکھنا، تیری پناہ مانگتے ہیں ہم۔ اور اسی طرح سے پھر دوسری صورت کہ قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اگرچہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے بعد ہر اس شخص کے ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے اپنے رب سے پناہ مانگے۔ تو قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ انسانوں کا رب میں یہ مفہوم شامل ہے کہ وہ مالک ہے، وہ فرما روا ہے، وہ نشو و نما دے رہا ہے، یعنی پرورش کر رہا ہے اپنی مخلوقات کی۔ تو اس رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو فرما روا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ان کا اقرار ہے کہ وہ رب جو کہ انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، اور لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کے معبود کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس،
اور اس شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے، پلٹ پلٹ کر وسوسے ڈالتا ہے، بار بار وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے جو ہے وہ طاری کرتا ہے، من الجنت والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، تو وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ وسوسہ آغاز ہے کسی بھی عمل کا، کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں پہلے ہمارے دل میں اس کے بارے میں خیال آتا ہے، پھر ہم اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو بھی صلاحیتیں اور وسائل ہمیں حاصل ہیں ہم ان کو اختیار کرتے ہیں، اور اس وسوسے کو ہم پھر عملی شکل میں لے آتے ہیں۔ لہذا وسوسے کے وقت ہی اللہ کی پناہ جو ہے وہ طلب کی جائے، کہ وہ وسوسہ ایسا نہ ہو کہ جو ہمیں کسی برائی کی طرف لے جائے، یا ہم سے کوئی بری عمل جو ہے وہ اس سے سرزد ہو جائے۔ تو بہرحال ان صورتوں کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ سے پناہ مانگی ہے۔ انسان بہرحال کمزور ہے، جلد مائل ہو جاتا ہے برائی کی طرف، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ ہمیں یہ طاقت اور قوت، یہ شعور عطا کرتا ہے کہ ہم اس برائی سے بچ جائیں۔ جب برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کوئی شخص، اللہ اس کو بچنے کی پھر اس کو صلاحیت عطا کر دیتا ہے، قوت عطا کر دیتا ہے، اس کے لیے راستہ، صحیح راستہ واضح کر دیتا ہے۔ اور جب برائی کی طلب میں ہی انسان لگ جائے اور اللہ سے پناہ نہ مانگے تو ظاہر ہے پھر وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر ہم نے اس کی کتاب ہدایت کو اس درس میں مکمل کیا ہے، اور یہ اس کا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے حقیر سے بندے سے یہ کام لے لیا۔ اس میں جو کچھ حق اور سچ بیان کیا گیا وہ اس ذات کی طرف سے، اور جو خدا نخواستہ کوئی کمی کوتاہی رہی وہ میری اپنی نالائکی کی وجہ سے ہے۔ بہرحال اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے، اور اس میں آخری حصے میں تو محترم مجیب احمد خان صاحب کا بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے اس کو ریکارڈ کرنا شروع کیا اور میڈیا کے ذریعے سے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے سنا، مجھے بیان کرنے کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہماری آخرت کی مغفرت کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔